اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہنشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بس ہمت نہ ہارا کرو۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود؟ وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، تمہاری دعا سن لی جائے گی اور قبول کر لی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی گر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلقیات نے دل و دماغ بجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سونے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے
کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا، اور پروردگار کا فرمانبردار رہنا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ فرماتا ہے کن، وہ تو بس ایک بار کہے گا بس ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے کیسے سوالات۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب ناممکنات حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تم، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ جب آپ کچھ بھی بدل نہ سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے،
اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام وہ کر ہی دے گا۔ وقت وقت کی بات ہے، اگر برا وقت ہو تو صبر کیجیے، وقت اگر اچھا ہو تو شکر ادا کیجیے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے، تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گماں کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کریں کیونکہ صبر کی روح رواں ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد تمہیں ہمت آتی ہے، سوچا ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، وہ جوڑ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔
یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے گا، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں نے سیکھا ہے کہ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب کے سپرد کرنے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر دی جاتی ہیں۔ وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، پھر رب ان کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جانماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائیں۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے تو باہر کچھ بھی نہیں۔ آج پریشان ہو تو کل سکون بھی آئے گا۔ وہ رب کریم ہے، آخر کب تک رلائے گا؟ وہ ضرور جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خوف تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تمہارا دل اللہ کی رحمت اور توفیق پر حیران ہو جائے گا۔ جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہے، اور یہی تمہارے لیے 7ویں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو، گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے
ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقت یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہرگ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہرگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ محبت فرضی عبادات کی پابند بناتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ بھی 7 آسمان کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہاں اللہ نے مجھے تھام لیا۔ چیزیں اکثر گم ہو جاتی مگر دعائیں ہمیشہ سلامت رہتی۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جب تک اللہ پاک راضی نہیں ہو جاتے تب تک میں دعا کرتی رہوں گی۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ یادوں کا حصہ کھولا تو یہ جانا کہ بس اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ محبت اور بات ہے، تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ سجدے پہ سجدے کرتے رہے رات بھر، ہم نے رب کو منانے کے لیے ہر حد کو توڑ دیا۔ جس کی چاہ تھی اس کو دعا میں مانگا، پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ ساری دعائیں اللہ کے لیے لاڈلی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتیں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے باوجود ان کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیے، اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیے اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیے۔ اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا۔ جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی، ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں رہی۔ اللہ کے سامنے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔
اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا تھا اب میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی، مگر اس بکھرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمیٹ سکتا۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگیں تو نیند نہ آنا بھی نعمت لگتی ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ خدا کی محبت جب ہر پل تمہارے ساتھ ہے تو کسی اور سے محبت کی بھی کیوں مانگتے ہو؟ جس نے یہ دل بنایا ہے وہی اس کو جوڑ سکتا ہے۔ جس کے ایک حکم پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کا لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ انسان بدل جاتا ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اسے لاڑ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہت، یہ عقیدے، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تو محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی ناراضگی بھی اتنی ہی پیاری ہوتی ہے۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا ہی نہیں؟ وہ جس کی دسترس میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کرنا؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پہلاؤ۔ پہلا سجدہ تم اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ کہتے ہیں تہجد لاڈلی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ تہجد فرض نہیں کی گئی، اور فرض عبادات انسان کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر ہی لیتا ہے، لیکن تہجد اس کا تعلق تو سیدھا دل سے ہوتا ہے۔ وہ زبردستی یا بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کی جاتی، بلکہ جب رب سے عشق ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود رات کے آخری پہر رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ خود دعوت دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو مات دے دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کن کہلوائے بنا نہیں آتی، بلکہ جب تک اللہ کے در پر پڑی رہتی ہے، جب تک اللہ مان نہ جائے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب ہار جاتا ہے، لیکن تہجد کی دعائیں ہار نہیں مانتی، اور پھر آخر کار کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یوں تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہو جاتے ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔
تم خود ہی سوچو، کیوں نہ ہو معجزے جب رات کے آخری پہر اس کا بندہ، محبوب بندہ آئے اس کے در پر اپنی فریاد لے کر اور تڑپ سے پکارے، سجدوں میں گڑ گڑائے، بے بسی کی انتہا پر پہنچ جائے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور بس جس نے ٹھانی ہو اللہ کو منانے کی، تو بھلا کیسے خالی جائے گی اس کی پکار، کیسے نہ کن کہے گا وہ اپنے بندے کی پکار پر؟ جب اس کو معلوم ہے کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا، تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا تمہاری دعائیں؟ ہر چیز میں صبر ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ جلد باز ہو رہے ہو۔ تھوڑا صبر کرو اور یقین رکھو اللہ پر۔ تم جانتے ہو کہ تہجد کا ایک سجدہ نصیب پر بھاری ہوتا ہے، اور جانتے ہو تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کا لکھا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم خود سوچو، جس کو تہجد تک آنے کی توفیق ملی ہو، جو خود اللہ نے دی ہو، تو اس کی تہجد میں کی گئی دعائیں کیا نہیں کر سکتی؟ مایوس نہ ہو، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، بند راستوں سے بھی راستہ نکال سکتا ہے۔ تو کیوں شک کرتے ہو؟ تمہیں قبولیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں پر تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا ہے، اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین۔ قہر کی تمام علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا، تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نہ یقین اس پر جو رحمان ہے۔ وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے بہتر مانگنے پر آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی
اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو اب تک تمہیں مل نہیں سکا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے معجزے تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ ممکن ہے بھی یا نہیں۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔
امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان جو چیز حوصلہ دیتی ہے انسان کو، وہ ہے امید۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔